جناب صدر ایڈوکیٹ ایاز لطیف پلیجو صاحب کو اسٹیج پر بلاؤں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ایاز لطیف پلیجو صاحب. مہربانی، شکریہ. میں مبارکباد دینا چاہوں گا فکشن ہاؤس کو، ظہور صاحب کو، آپ تمام دوستوں کو. دوستوں کی اکثریت یہاں سندھی بولنے والے بھائی موجود ہیں ہمارے، مگر اس کے باوجود میں چاہوں گا، جو کہ میں اپنی کلاس میں بھی کہتا رہتا ہوں لاء کی، کہ تمام سندھی بولنے والوں کا فرض ہے کہ وہ بہت زیادہ اردو بولیں، پنجابی بولنے کی کوشش کریں، پشتو سیکھیں، بلوچی سیکھیں، تامل سیکھیں، ملیالم سیکھیں، تیلگو سیکھیں، اور اسی طرح ہمارے اردو بولنے والے اور پنجابی بولنے والوں بھائیوں کی فرائض اور ضرورت میں شامل ہے کہ وہ دوسری زبانیں بولنا سیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس دوست کے کتابوں کی آج مہورت ہے، عقیل عباس سمرو صاحب، وہ تہ در تہ ایک نئی شخصیت ان کی سامنے آتی رہتی ہے، اور جس انداز میں وہ اعتراف کرتے ہیں مختلف چیزوں کا، وہ روایت پاکستان جیسا معاشرہ جہاں اقلیتیں خائف ہوں، جہاں مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ خائف ہوں، وہاں بیٹھ کے کہا جائے کہ میں کٹر شیعہ تھا یا ہوں، یا کوئی آ کے کہے کہ میں کرسچن ہوں، یا میں کوئی کہے کہ میں احمدی ہوں یا میں ہندو ہوں، یہ بھی ایک جرأت کا معاملہ ہے. مگر اس سے زیادہ جرأت کا معاملہ ہے کہ کہا جائے کہ میں کٹر ہوں. کٹر یعنی انتہا پسند یا تھا، تو یہ بہت بڑی جرأت کا معاملہ ہے. در حقیقت یہ جو ہمارے دوست ہیں، ان کے اندر ایک بے چینی ہے. بے چینی کبھی جستجو کا رخ اختیار کرتی ہے، کبھی وہ فرسٹریشن بن جاتی ہے. اگر بے چینی کا کوئی نتیجہ نکلے تو پھر علم اور آگہی آتی ہے. اگر بے چینی برقرار رہے اور کوئی راستہ نہ سجائی دے تو پھر فرسٹریشن میں تبدیل ہو جاتی ہے. ان کی بے چینی در حقیقت اس قسم کی ہے کہ ایک چیز کے لیے بے چینی، اس منزل کو حاصل کرنا، پھر بے چینی کی ڈائنامکس چینج ہو جانا، پھر دوسری قسم کی بے چینی مزید کچھ حاصل کرنے کے لیے. سندھی میں کہا جاتا ہے کہ ایک ماگ ہے رستہ، منزل، اور ایک دگ یعنی اس ماگ یعنی منزل کے جانب جانے والا راستہ. سندھی کے ایک شاعر نے اسی حوالے سے کہا ہے، بہت بڑے شاعر نے، کہ منزل، میں نے پہلے شکارپور میں بھی یہ بات کی تھی کہ یوٹوپین بات ہے، منزل در حقیقت منزل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. مختلف مائل سٹونز ہیں، مختلف منزل کی ایک بڑی جرنی کے مختلف مرحلے ہیں، تو وہ مرحلہ ہی اچیو کرنا بہت بڑی بات ہے. تو شیخ ایاز نے کہا ہے اس حوالے سے کہ چاندنی راتن میں کہیں رابیل جے بوٹے جیاں جن تو ہوئی. جو منزل ہے اس کو مخاطب ہوتے اس نے کہا ہے کہ چاندنی راتن میں کہیں رابیل جے بوٹے جیاں جن تو ہوئی، یا سگندھن میں بھرل کہ واو جے جھوٹے جیاں جن تو ہوئی. ऐं आऊं छा आहियां खीर थर तां गॾ को नए गाज ते जीअं झुके तीअं मां हुयुसि. खीर थड़ जो पहाड़, उन ते गॾ जेको पहाड़ी ॿकरो या हरण जो क़िस्म चयोसि, उहो हेठि वधंदड़ जेका गाज जी नए आहे, जेका काछे मां निकिरे थी, उन में वो उञायल वो हिरन उन पहाड़ों से उतर कर पानी की तलाश में जो नए आती है, बरसाती पानी का नाला या बहाव, उसकी तलाश में जिस तरह वो मखसूस जो गड्ढ होता है वो आके उतरे,
तुम वो हो और मैं इस तरह था, खीर थरता गड्ढ को नए गाज ते जिए झुके, तीअं मां हुयुसि ऋण में कोई हरण, पाणी ॾिसी ॾाढो डुके, तीअं मां हुयुसि। तूं मिलीअ मूंखे त सारो जग मिलियो, ॿियो छा खपे मुंहिंजी सखी, माॻ आ ॾाढो परे, जे दग मिलियो, ॿियो छा खपे मुंहिंजी सखी। तो जो मंजिल है, डेस्टिनी, अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट एक ऑब्जेक्टिव, वो मिलना मुमकिन नहीं है, उसका रास्ता मिल जाए कि किस डायरेक्शन में जाना है वो मैटर करता है। तो ये जो बेचैनी है हमारे दोस्त को, यानी ये नजफ गए हैं, वहाँ मदरसों में पढ़े हैं, वहाँ से इन्होंने सर्टिफिकेट्स लिए हैं, फिर अहले सुन्नत के हवाले से उन्होंने तमाम वो उलूम जो एक स्टूडेंट के बस में हो पढ़ना वो पढ़ लिए, फिर ये मास्को चले गए और मास्को में जाके पढ़े हैं। यानी उस ज़माने में मास्को जाना, जब मास्को जाना एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता था, जहाँ जिस ज़माने में लेफ़्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी एक मंजिल होती थी, पैट्रिक लुमेम्बा यूनिवर्सिटी मास्को, उस ज़माने में ये मास्को गए। फिर उन्होंने प्रोग्राम बनाया है कि मास्को से जाते हुए अब वापसी में पाकिस्तान नहीं जाना, अब वापसी में ईस्टर्न यूरोप के बजाय वेस्टर्न यूरोप जाना है। फिर उन्होंने इटली जाने का प्रोग्राम बनाया है, वो थोड़ा मिसहैप हो गया, न जा सके, एयरपोर्ट से वापसी हुई इनकी किसी दोस्त की वजह से। तो ये बातें मैं क्यों दोहरा रहा हूँ कि आपको पता नहीं है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो यूथ है, वो समझता है उसने बड़ा काम कर लिया। अगर वो तलहार से हैदराबाद पहुंच गया है, या मिठी से या शेखुपुरा से लाहौर पहुंच गया है, या उसने गुजरांवाला से सफ़र कर लिया लाहौर का, 2-4 बटेर खा के और चिड़े खा के गुजरांवाला के, अब वो लाहौर पहुंच गया, तो बड़ा ज़बरदस्त कारनामा हो गया, लाहौर पहुंच गया, कोयटा पहुंच गए हम। अब देखें इसकी, हमारे दोस्त की जर्नी, कि एक इंतहा है शिकारपुर, यानी कोई हैदराबाद और कराची जो रिलेटिवली हमारे थोड़े से मॉडर्न शहर हैं, उसके बजाय रिहाइश है शिकारपुर। छा चंदन शिकारपुर लाए, शिकारपुरी, शिकारपुर नियत बुरी, कच्छ में किताब ऐं हथ में छुरी। त माना हिन जे कच्छ में जेको ॿियो लफ़्ज़ आहे उनखे छॾे कच्छ में किताब तो वाकई आहे, मगर हाथ में छुरी नहीं है। हाथ में इसके पाकिस्तान के पढ़ने वाले तालिब इल्मों को देने के लिए किताब है, फूल है, मोहब्बत है। तो शिकारपुर जो इल्म और इरफान का मरकज़ था, ये तो पता नहीं कौन से लोगों ने, अबू जहलों ने बना दिया है ये कहावत, मगर शिकारपुर इल्म और इरफान का एक मरकज़ था। सिंध के शहर ठट्टा जिस तरह मरकज़ था, जिस तरह हमारा साहती परगणों, नौशहरों, ये इलाके मराकज़ थे, या मोहनजोदड़ो था आज से 6000 साल पहले, तो इसी तरह उन इलाकों से निकलकर, मगर निस्बतन बैकवर्ड एरियाज, उससे निकलकर बंदा पहुंच जाए नजफ और फिर कोयटा, और फिर चला जाए रूस, और फिर चला जाए इंडिया। अभी पिछले दिनों ये इंडिया गए हैं, मराकबा करने वाली कोई एक तंजीम है, उसमें मराकबा करके आए हैं। एक दफ़ा मैं चला गया था गोवा में, एक कास्टमी की कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ रात को मेरे साथ रूम, वहाँ ज़्यादातर ट्विन शेयरिंग होते हैं, तो दूसरा भी आपके साथ कोई ठहरा, तो मेरे साथ एक दोस्त ठहरा हुआ था, पता नहीं कौन था, मगर उसकी वो ही बस 60+, तो वो मेरे साथ एक ही रूम में था। तो रात को मेरी 3-4 बजे आँख खुली, सर्दियों का सीज़न था, गोवा एक बड़ा आइडियल जगह है। मुझे ये खुशी है कि मैं पाकिस्तान, दुनिया भर की जो टॉप बीचेस हैं जिन पे लोग, जिनके लिए ख्वाहिशें होती हैं जाना, गोवा, ब्राइटन, वैनकूवर कनाडा, ब्राइटन यूके, बाली इंडोनेशिया, इन सब पे मैं जा चुका हूँ। तो वहाँ पे मेरी 4 बजे आँख खुली, तो वो जो 70 साल हमारा दोस्त था, वो यूं करके तकिया पीछे रखा हुआ था, यूं पड़ा था। तो मैंने कहा कि रईस रज़ा की थी, हम रहा ले वेलो
بندہ چلا گیا. اب یہ ساری گواہیاں بوائیاں ہوں گی اور کہیں گے ساتھ میں روم میں کون تھا, پھر اس کی ہوگی انویسٹیگیشنز. ہم وکیل, اس زمانے وکیل میں ابتدائی تھا, تو میں نے کہا کہ اب میں کال بال کروں. آواز دی, آواز نہیں آئی, تو میں اٹھا اور میں نے اس کو یوں ہلایا, پھر آواز نہیں آئی. دوسری دفعہ ہلایا, اس نے کہا ہوں. میں نے کہا, میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا. تو میں نے کہا یہ اب کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا میں مراقبہ کر رہا ہوں. مراقبے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نفس کو مار رہا ہوں. میں نے کہا آپ کا نفس تو مرا ہوا ہے, اس کو آپ کیا مارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اب مرا ہوا ہے, مگر میں 20-25 سال سے اس کو مار مار کے اب مرایا کے. تو وہ دوست ہمارا جو تھا وہ لگا ہوا تھا کوشش میں. تو یہ وہ 70 سال میں یہ 20-25-30 سال سے شروع ہوئے نفس مارنے میں. تو اور یہ کامیاب بھی ہیں, یعنی ان کی ڈائریکشن ساری علم ادب اور دوسری چیزوں کے بجائے بڑے گھر, بڑی گاڑیاں. پھر انہوں نے شادی کی ہے جو, وہ خاتون ایک پرشین خاتون ہے, فارسی اسپیکنگ. تو آج سے کوئی 10-15 سال پہلے, 20 سال پہلے میرا جانا ہوا تھا ممبئی. تو وہاں پہ ایک ہمارے دوست تھے, ان کی شاید اب ڈیتھ ہو گئی ہے, شام کیسوانی. وہ بہت اچھے وکیل تھے. تو ان سے ملایا مجھے ظفر اجن صاحب نے, جو بہت سینئر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. فہمیدہ ریاض صاحبہ اردو کی بہت بڑی نامور شاعرہ ہیں, ان کے ہسبینڈ ہیں, عوامی تحریک کے بنیادی اراکین میں سے ہیں. تو انہوں نے مجھے ملوایا ان سے کہ یہ آپ کو گھمائیں گے. تو وہ مجھے گھمانے لے گئے, ایک جگہ لے گئے مجھے جا کے. انہوں نے کہا کہ, میں نے کہا ہم نوجوان تھے, ہم نے کہا فلم اسٹوڈیو گھمائے. انہوں نے کہا کہ میرا دوست گھمائے گا. تو میں نے کہا دوست پتہ نہیں کون, یہ دوست کا دوست, اب اس کا دوست ہمیں گھمائے گا. اور تو پھر اس نے, وہ ان کا دوست متھن چکرورتی صاحب تھے, تو وہ ہمیں گھماتے رہے. تو وہ شام کیسوانی ہمارے ایک سندھ کی بہت بڑی شخصیت تھا. اس کے ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم 65-66, اس زمانے میں, آج سے 15-20 سال پہلے. تو وہ ماسات تھا, یعنی خالہ بھائی تھا شہید ہیمو کالانی کا, شام کیسوانی. تو وہ اپنے مجھے گھر لے گیا. تو اس کی ایک چھوٹی سی بچی آئی, کوئی 3.5-4 سالہ. میں یہ باتیں پولیٹیکل اور دوسری باتیں کرنے کے بجائے آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹا سا ڈبہ ہے نا, کہ کو کیا کہتے ہیں, ڈڑبا یا ڈبہ کبوتر کا, اس میں کبوتر بیٹھا ہوا ہے. چھوڑا گیا, چھتری پہ بیٹھا, تھوڑی سی چکر لگائے 2-3, پھر کبوتر چھتری سے اترا, پھر رات کو ڈربے میں بند کر دیا. تو اگر ہمارا یوتھ بھی ایسے ہی ہو, صبح امی ابو نے کھولا, نکلا یونیورسٹی گھوما, کالج گیا, شام کو 8 بجے ابو نے پھر بلوایا اور ڈربے میں بند کر دیا, پھر بند ہو گیا, وہاں ٹی وی دیکھی. کوئی آزاد فضا میں پرواز کی خواہش ہی نہیں ہے. فضا بس یہی ہے جو گھر کے اوپر ہے, اس میں 4 چکر لگانے کبوتر نے. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ, تو وہ شام کیسوانی کی 4.5 سالہ بچی آئی, اس کو اس نے کہا اوپر بلب کی طرف اشارہ کر کے, اس نے کہا کہ اس کا نام تھا ملکہ. اس نے کہا ملکہ چراغ کو. تو اس نے اشارہ کیا, 4 سالہ بچی نے. مجھے بلوچی آتی ہے, تو بلوچی فارسی سے ملتی ہے. تو چراغ کو کا مطلب تھا روشنی کہاں ہے, چراغ روشنی, چراغ کو. تو اس نے بلب کی طرف اشارہ کیا. تو اس نے پھر اس کو گود میں اٹھا کے 2-3 منٹ کے بعد کہا ملکہ پٹا بتی کتھی ہے. پھر اس بچی نے اوپر اشارہ کیا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بتی کتھی ہے مانا مجھے دیا ہے. چراغ کو کہ اس کی ماں کرشمہ تہران کی اسٹوڈنٹ ہے جس سے میں نے شادی کی ہے, تو ایرانی خاتون ہے. تو وہی معاملہ یہاں پہ بھی ہے. چچا زاد بہن سے شادی کرنی ہے, ماموں زاد بہن سے شادی کرنی ہے, چچا زاد بہن کی چچا زاد بہن سے شادی کرنی ہے. اگر میں نے اس سے شادی نہیں کی تو میری بہن جو بیٹھی ہوئی ہے وہ چچا زاد بھائی کے نام ہے, اس سے شادی کون کرے گا؟ یعنی یہ کوئی حساب کتاب کا معاملہ ہے. شادیاں نہ ہوئی, یہ ہے کہ بکرا دیکھنے گیا, بھیا یہ کتنے کا ہے, یا 12,000 کا ہے, اس کے 2 دانت ہیں, اس کی قربانی جائز ہے نہیں ہے, کان سے پکڑ کے اس کو بھوسے والا پانی تو نہیں پلایا, اس کی وجہ سے تو پیٹ نہیں پھولا ہوا, گوشت اس میں سے نکلے گا 30 کلو نہیں نکلے گا, 20 کلو تو نہیں نکلے گا, اس کی قیمت کتنی ہے؟ بکرا یہ زبردست ہے, فرسٹ کلاس بکرا لے کے پکڑ کے لے آیا. اس کو کل بچوں نے آج سارا دن بڑے احترام کے ساتھ, مجھے تو حیرت ہوتی ہے, بڑے احترام کے ساتھ بچے اس کو گھما رہے ہیں. میرے بیٹا لایا ہے بکرا اور دمبا, کل پکڑ کے اس بچے کے سامنے ڈالی تکبیر اس دمبے اور بکرے پہ,
اور دمبا اور بکرا تڑپ رہا ہے اور وہ بچہ دیکھ رہا ہے. اب جب آپ بچے کی گرومنگ کا آغاز یہاں سے کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ایڈلٹ موویز سمجھی جاتی ہیں وہ جس میں کس کا سین ہو, یعنی لڑکا اور لڑکی کس کر رہے ہیں, وہ بچوں کو نہیں دکھانی. بڑا کارنامہ ہے نا کہ لڑکا اور لڑکی کس کر رہے ہیں, تو وہ بچے دیکھیں گے تو ان کا اخلاق خراب ہوگا, جو کہ ایک نیچرل فنامنا ہے, قدرتی ایک بایولوجیکل نیڈس ہیں کہ اپوزٹ سیکس کو ایک دوسرے کو پتہ ہے پسند کریں گے, شادی ہوگی, بچے پیدا ہوں گے, جنریشن بڑھے گی. وہ چھپانا ہے بچے سے, اور بچے کو کیا دکھانا ہے, بکرا قتل کرتے ہوئے. یعنی بچہ پیدا ہوا ہے 2 سال کا, اس کو بتانا ہے کہ کل جس بکرے اور دمبے کو تم خرید کے لائے ہو, آج تمہارے سامنے اس کو کاٹا جائے گا اور بچہ خوش ہو کے اس کا گوشت لے کے بانٹنا جائے گا. اگر اس طرح کاٹے گا تو وہ بچہ آگے چل کے سوئسائڈل بامبر نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اس کی تربیتی یہ کر رہے ہیں کہ کاٹنا اور خون نکلنا آرام سی بات ہے, کاٹتے رہتے ہیں. گاؤں میں جائیں, پتھر اٹھا کے بچہ مارے گا, سندھی بچہ یا پٹھان یا پنجابی بچہ کتے کو مارے گا, پتھر لات مارے گا. بلی کا بچہ نظر آ گیا اس کو لات مارے گا, بلی اچھلتی ہوئی جا کے دور گرے گی. چڑیا کو گلیل سے چڑے کھانے میں, کل دیکھ رہا تھا جیو یا ARY تھا کہ ناظرین سردیاں آ چکی ہیں اور سردیوں میں گجرانوالا کے اہلیان گجرانوالا چڑے اور بٹیر بڑے شوق سے کھاتے ہیں. یعنی اہلیان گجرانوالا سردیوں میں خوش ہونے کے بجائے, گرم کپڑے پہن کے بچوں کو گھمانے کے بجائے, چھوٹے چھوٹے پرندے جن سے پیٹ بھی نہیں بھرا جائے گا, 20 بٹیروں سے بھی پیٹ نہیں بھرے گا, وہ چھوٹے چھوٹے بٹیر ان کو کاٹ کے, جن کی مائیں گھونسلے میں اس کا انتظار کر رہی ہوں گی کہ میری ماں آئے گی اور مجھے دانہ ڈالے گی, وہ چڑا یا چڑیا جس کی چھوٹے چھوٹے بچے یا انڈوں میں ہوں گے, وہ گھونسلے میں بیٹھے ہوں گے, اس کو کاٹ کے اہلیان گجرانوالا کھائیں گے اور سردی میں بڑا تاریخ ساز کارنامہ سر انجام دیں گے. تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے کہ کاٹنا ہے, مارنا ہے, قتل کرنا ہے, لات مارنی ہے بچے کو. میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں کوٹ لکھپت جو قیدی میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں روایت تھی کہ اپنی بھابھی کو یا اپنی بہن کو یا چھوٹے بچے کو یا کتے کو مارنا تو ایک روایت ہے, اس پہ کوئی بھائی نہیں کہے گا کہ میری بیوی کو تم نے کیوں مارا ہے, دیور کو. کہ اگر روکے گا تو سمجھ جائے گا کہ بغیرت ہے, کہ اپنی بیوی کو اگر اس کے دیور نے تھپڑ مار دیا, وہ بول رہا ہے تو بغیرت ہے. بیوی کو بچانے کے لیے سندھی میں چودھان مجو ہے, جونس سے پارا بھاسا پہ وڑے. یعنی یہ کانسیپٹس ہیں. ان کانسیپٹس میں ایک شخص روس چلا جائے, انڈیا بیٹھا ہو, ایران بیٹھا ہو. میں نے ان کو اس دن کہا, میں ان کے گاؤں تھا, شہر تھا آج سے کچھ دن پہلے, تو میں نے ان کو کہا, تو انہوں نے دہرایا اپنی بیوی کا. میں نے ان کو کہا کہ ہمارے پاس اپنی بیویوں کے نام لینا معیوب سمجھا جاتا ہے. بیوی پرائیویٹ پراپرٹی ہے, اس کا نام ظاہر کیا تو بیوی بھاگ جائے گی. یعنی بیوی کوئی ایسی ہماری ولنریبل ہے کہ میری بیوی کے نام کا پتہ اگر محلے والے کو چلا گیا تو میری بیوی آج دیوار پھلانگ کے بھاگ جائے گی کہ نام اس کا پتہ چل گیا. تو انہوں نے اپنی مسز کا نام بتا رہے تھے. تو اس قسم کا شخص شکارپور میں بیٹھے اور اپنے بچوں کے ساتھ برابری کے بنیاد پہ ٹریٹ کرے, یہ تو پاکستان کے ہر شخص کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہم, یہ پاکستان کا حشر کیوں ہوا ہے؟ پاکستان کا حشر یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے جو, میں کچھ دن پہلے جیو پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس طرف علامہ اقبال صاحب کے فرزند بیٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, اور ان کے ساتھ ایک اور ڈان ٹی وی پہ پروگرام کرتے تھے, پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, ہی واز اے ویری گڈ ہوسٹ, اینکر وہ تھے. اور ان کے سامنے 2 ہمارے بیٹھے ہوئے تھے, لیاقت بلوچ صاحب اور دوسرے کوئی ساجد میر صاحب. ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ پاکستان کو امت مسلمہ کا ساتھ دینا چاہیے یا پاکستان کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. تو وہ مولوی صاحبان جو ہمارے بھائی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ امت مسلمہ کا ساتھ دیں. تو وہ جو دوست بیٹھے ہوئے تھے اپوزیشن میں, عوام کی عدالت میں, افتخار صاحب کے پروگرام میں, وہ کہہ رہے تھے امت مسلمہ آپ کے کون سے معاملے پہ آپ کا ساتھ دے رہی ہے؟ امت مسلمہ تو آپ کے ساتھ ہے نہیں. امت مسلمہ سے زیادہ تو آپ کی مدد ویسٹرن ورلڈ کرتا ہے. مشکل حالات میں آپ کے ساتھ, سیلاب میں, دوسرے میں, امت مسلمہ ایک کیمپ لگا کے بھاگ جاتی ہے. 50 اسلامی ممالک ہیں جن کے پاس کھربوں روپے ہیں, وہ آپ کی امداد کو نہیں آتے. جوہی کے لیے نہیں آئیں گے, ننگر پارکر کے لیے نہیں آئیں گے, ایبٹ آباد کے لیے نہیں آئیں گے, وہ تو آتے نہیں ہیں. اس کے بجائے کیوبا سے ڈاکٹرز آ کے ایبٹ آباد میں کیمپ لگاتے ہیں. کیوبا کا کیا جائے آپ کے پاس؟ اگر حملہ ہوتا ہے عراق پر یا بغداد پر
یا اگر کابل پہ بمباری ہوتی ہے تو ساری روئے زمین کے لوگ نکلتے ہیں. امت مسلمہ تو امریکہ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. تو امت مسلمہ جو ہے اس کا تو آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ کے جو دوست گئے ہوں گے یو اے ای میں یا سعودی عرب میں, وہ جا کے دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ ان ایئرپورٹس پہ ہمارے عرب بھائیوں کا رویہ کیا ہوتا ہے. وہ عرب آپ کے ساتھ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے غلام یا خادم ہیں. وہ یہ سمجھ کے آپ کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. دبئی میں آپ کے جائیں گے, دبئی میں آپ کو پاکستانی دیکھ کے, وہاں تو سندھی بلوچ نہیں جانتے نا, وہ کہتے ہیں اللہ پاکستانی پاکستانی. آپ سب پاکستانیوں کے سے زیادہ تو حقوق وہاں ہمارے انڈین بھائیوں کے ہیں. اب تو بنگلہ دیشیوں اور کورینس کے زیادہ ہیں پاکستانیوں کے کمپیریزن میں. تو وہ بڑے آرگیومنٹ کر رہے تھے امت مسلمہ کے لیے, اٹھ کھڑے ہوں امت مسلمہ کا شمشیر لے کے. وہ کیا ہے کہ دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا کے وہ گھوڑے سب لنگڑے لولے ہو گئے, ختم ہو گئے. اب بحر ظلمات پورا ہمارے پیچھے ہے اور بحر ظلمات ہمیں ڈھونڈ رہا ہے. تو یہ جو چڑھ جا بیٹا سولی پہ رام بھلا کرے گا, یہ جو تھیوری تھی کہ سب سے لڑ پڑو, تو یہ جو علماء کرام تھے, جو عالم تھے, یہ کتابیں ان کے خلاف جہاد ہیں. جو جہالت ہے اس جہالت کے خلاف جہاد ہے فکشن ہاؤس کی کتابیں. دوسرا جہاد چل رہا ہے کفار کو مارنے کا. یہ جو جہاد چل رہا ہے فکشن کا اور اس قسم کے دوسرے وہ تمام ادارے جو پاکستان میں 65 سالوں سے اچھی کتابیں لا رہے ہیں, ان کا جہاد در حقیقت جہالت کے خلاف ہو رہا ہے. وہ ضروری ہے. وہ لطیف سائی نے کہا ہے کہ ان جو جاہلین کے حوالے سے کہ اوریائی آڑین میڑیو مولم خبروں, یہ جو عالم بنے ہوئے ہیں یہ یہاں آس پاس سے خبریں چرا کے لا کے بتا دیتے ہیں یہ میں نے پڑھا ہے. یعنی کاوش سے خبر پڑی, عبرت سے پڑی, ہلال پاکستان جنگ کی خبر اس کو ریپروڈیوس کر دیا, محلے والے سے کیبن والے سے سن کے, ریسرچ کرنی نہیں. اوریائی آڑین میڑیو مولم خبروں ساتا سدھندین جتے وہ ویدھ کرے. جہاں پہ منجدھار ہے, جہاں پہ لہریں اٹھ رہی ہیں, وہاں کی جو انفارمیشن ہے وہ ملاح نہیں لا رہا. ملاح سمندر کے کنارے کھڑا ہو کے کنارے کا جائزہ لے کے کہہ رہا ہے آگے سب خیر ہے, کشتی اتار لو. کشتی اتر گئی, آگے کام اتر گیا, کیونکہ آگے منجدار تو آگے ہے, لہریں تو آگے اٹھ رہی ہیں. اب کشتی سدیا, کیونکہ اس نے آپ کو گائیڈ کر دیا نا. یہ جو آپ کا عقل کل ہے, اس عقل کل نے بتا دیا آگے سب خیر ہے. وہ جو بیٹھے ہوئے, ایک ہمارا آتا ہے دوست آتا ہے کیپ پہن کے یوں آ کے, اس زبردست پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے, وہ ٹیلی ویژن پہ آتا ہے, اٹھ کھڑے ہو دہلی کے لال قلعے کو فتح کرنا ہے. اور کیا نام ہے اس کا, ایک آتا ہے پتہ نہیں کیا, سرخ ٹوپی پہنی ہوتی ہے, داڑھی بنی ہوئی ہے, ہاں زید حامد, ہاں زید حامد. اٹھ جاؤ مسلمان بھائیو, اٹھ کھڑے ہو, امت مسلمہ انتظار میں ہے, اور واشنگٹن کو ہلا دینا ہے, اور دلی کو تاخت و تاراج کر دینا ہے, کابل آپ کی جانب دیکھ رہا ہے, امت مسلمہ آپ کی جانب. بابا امت مسلمہ یہاں پہ ہمیں جوتے لگ رہے ہیں, چار طرف سے دنیا نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. انڈیا کی افواج ہمارے بارڈر پہ ہیں جو ہم سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہے, ہم سے 15 گنا زیادہ پاپولیشن والا چین ہمارے سروں پہ بیٹھا ہوا ہے, اوپر سے ہم سے ٹیکنالوجی میں 1000 گنا زیادہ ایڈوانس امریکہ ہم پہ روز ڈرون سے اٹیک کر رہا ہے. ہم اکنامک میلٹ ڈاؤن کا شکار ہیں, ہم کرائسس کا ہیں, ایجوکیشن ہے نہیں, تعلیمی اداروں میں غنڈے بیٹھے ہیں, بھتا خور بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو تعلیمی اداروں کے غنڈوں کے ساتھ اساتذہ مل گئے ہیں, اساتذہ بھی غنڈوں کی طرح اپنے مطالبوں کے لیے اس وقت جلوس نکالتے ہیں جب تعلیم کو اسٹیبلش کرنے کا وقت آتا ہے, اس وقت اساتذہ نکل آتے ہیں. ایک پورا بلیک میلنگ کا معاملہ ہے, اس میں زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی جیسے حکمران ہیں جو سارے پیسے لے کے یہاں سے شفٹ کر رہے ہیں. ساؤ پالو میں ہمارے کسی دوست نے کہا, شاید پتہ نہیں کس نے کہا, ظفر راجپوت نے کہا کہ میں نے خوشی ہوئی, میں نے پڑھا کتاب جب الکیمسٹ, تو برازیل کا ذکر آیا پہلے کے حوالے سے, تو ساؤ پالو میں کتنے, یہ ہمارے دوست جو ہیں یہ تحقیق کر کے کتابیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں, ان سے زیادہ تحقیق کرتے ہیں ہمارے رحمان ملک صاحب. کون سی بینک ہے ساؤ پالو میں, ڈالر کس طرح وہاں شفٹ ہوں گے, کتنے ملین ڈالر پورچوگال میں رکھوانے, میڈرڈ میں اکاؤنٹ کیسے کھلے گا, آف شور بینکس کہاں ہیں, انگلینڈ کی کون سی آف شور بینکس ہیں, وہاں پہ کہاں پہ اکاؤنٹ کی ترتیب نہیں دینی, تفصیل نہیں دینی, کس طرح ٹرانسفر ہوگا, کس طرح بیرون ملک ٹور بنایا جائے گا, ٹور میں کراچی میں کون سے گھر میں فارن کرنسی جمع ہوگی, کس طرح وہ
اس پہ ڈپلومیٹک پروٹوکول میں پیسے باہر جائیں گے، جس طرح ضیاء الحق صاحب ڈپلومیٹک پروٹوکول میں پیسے شفٹ کرتے تھے۔ میں پرسوں تھا، میاں نواز شریف صاحب تشریف فرما تھے راہوکی میں، تو مجھے وہاں پہ جب بلوایا گیا خطاب کے لیے، تو میں نے اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں کہا، میں نے کہا یہ جو بڑی باتیں ہیں، سندھ کے لوگ اس وقت زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی اور لیگ ان پالیٹکس کی بجائے سندھ کے لوگ بنیادی چیزیں مانگ رہے ہیں۔ بابا ہم پاکستان میں اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمیں 73% گیس دے دیں، ہمیں دے دیں، یہ نہیں کہ ہمارے بھائی استعمال نہ کریں، یعنی ہمارے بھائی ہیں، پنجاب کے بھائی ہمارے بھائی ہیں، پشتون بھائی ہیں، بلوچ بھائی ہیں، سرائکی بھائی ہیں، سب ہزارہ والے بھائی ہیں، اردو بولنے والے بھائی ہیں، تمام ہمارے بھائی ہیں۔ تو یعنی ان کے اختیارات ہمارے، اس پہ ہمیں رائلٹی ملے، اس پہ ہمیں اپنے حصہ ملے، اور اس کو بھلے سارے بھائی استعمال کریں، ہماری چیز ہمیں سستی ملے گی۔ میرے گھر میں جو بھینس ہوگی اس کا پہلے دودھ میں پیوں گا، میری امی مجھ سے بھینس کے دودھ کے پیسے نہیں مانگے گی، ابو مجھ سے ہماری گھر کی کے مرغی کے انڈے کے پیسے نہیں مانگے گا، اور دوسروں کو رعایتی قیمت پہ دی جائے گی۔ تو بھینس اور مرغی میرے گھر کی ہے نا، تو یہ 73% گیس ہماری ہے، 69% پیٹرول ہمارا ہے۔ پاکستان کی 2 بندرگاہیں کراچی اور کیٹی بندر ہمارے ہیں۔ پاکستان بلکہ روئے زمین کے جو چند سلیکٹڈ کول کے بڑے ذخائر ہیں وہ ہمارے ہیں، تو ان پہ ہمارے اختیارات ہونے چاہیے۔ وہ اختیارات اگر ہمارے ہیں تو ہم ان کو بانٹ کے کھائیں گے۔ تو میں نے وہاں کہا یہ کہ میاں صاحب ہم یہ باتیں بڑی زبردست ہیں، سندھ کے لوگ پروونشل اٹانومی مانگ رہے ہیں، تو اس وقت ہم اپنے یوتھ کو ان کتابوں کے توسط سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس میں جو بات ہے لبرلزم کی، ڈیموکریسی کی، یہ روحانی بوانی کتابیں ہیں، کچھ منصور قادر نے بات کی کہ روحانی ذہانت کیڑی ہے چھا جی دانائی، روحانی دانائی، تو یہ اپنی جگہ، مگر باتیں مختلف لوگوں کے خیالات آپ کے پاس آ رہے ہیں نا، تو جو اوریاں ہی آڑی نے میڑوں محل میں خبر ہوں وہ والی بات نہیں ہے، جو بھی چیز ہے دور کے لوگوں کی آپ کے پاس پیش کی گئی ہے۔ لطیف سائیں چوہا محرومئی مری ویا ماہر تھی نموا، یعنی پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں، لوگ محروم کیسے کہتے ہیں؟ احساس محرومی، فلاں سندھ کی احساس محرومی، اردو بولنے والوں کے احساس محرومی، ہزارہ کی احساس محرومی، سرائکی بولنے والوں کے احساس محرومی یوز ہوتا ہے نا۔ احساس محرومی ایک تو ہے فائنینشل، اکنامیکل یا اقتصادی حوالے سے احساس محرومی، دوسری ذہنی احساس محرومی ہے نا، کہ آپ 50 لوگوں میں بیٹھے ہوں، اس میں 10 سندھی ہوں اور باقی جو 40 بیٹھے ہوں، بھلے وہ 10 سندھی ہوں، ان کو پگڑ بندھے ہوں، ان کو بڑے کپڑے پہنے ہوں، زبردست بوسکی کا پٹکا ہو اور بلی سندھی ٹوپی فرسٹ کلاس A1 پہنی ہوئی ہو، وہاں اگر 8 پنجابی بھائی بیٹھے ہوئے وہ غریب ہوں، یا 2 اردو بولنے والے بھائی بیٹھے ہیں وہ غریب ہوں، مگر ان کا علم اور ان کی دانش وہ 20 پگڑے باندھے ہوئے جو سندھی وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں اس سے 10 گنا زیادتی ہو، تو ہمیں ان 20 سندھی وڈیروں پہ فخر نہیں ہوگا، ان 2 اردو بولنے والے بھائیوں پہ فخر ہوگا جن کی علم اور دانش ان سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ محرومئی مری ویا ماہر تھی نموا حبا بئی ہوا انہی وادی وچ میں، یعنی جہالت میں مر گئے، محروم مر گئے، ماہر ہو کے نہیں مرے۔ تو مرنا اگر ہے، الٹیمیٹ ٹارگٹ مرنا ہے، اگر مرنا ہے تو مرنے کے جو راستہ ہے اس پہ ابو علی سینا کے پاس گئے، شاید الرازی یا الکندی، اور اس کو جا کے کہا، میرے خیال میں if I'm not mistaken، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا کہ کون گیا، تو اس کے پاس جا کے کہا، وہ سکرات میں تھے یعنی مر رہے تھے، تو اس کے پاس جا کے کہا الکندی نے یا رازی نے، انہوں نے کہا، تو اس کے قریب گئے، دعا پڑھنے لگے، تو ابن سینا نے اس کو کہا یوں آؤ، یہ گئے اس کے قریب، تو اس نے اس کو کان میں کہا کہ ریاضی کا جو فلاں حساب کا جو مسئلہ تھا اس کا جواب یہ نہیں یہ ہوگا، تو اس پہ رازی نے اس کو کہا کہ ابن سینا کلمہ پڑھو، تم اللہ کی جانب جا رہے ہو، کلمہ پڑھو، کلمہ چھوڑو ان باتوں کو۔ تو ابو علی سینے نے کہا، رازی تم چاہتے ہو کہ آخر میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے مر جاؤں جس کے پاس تو ویسے ہی جانا ہے، یا میں علم کا ایک نقطہ اور سیکھ کے مروں؟